اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج مجمعین۔ ویورز، آج کا چیپٹر حضرت آدم علیہ السلام اور ہندوستان اور حضرت نوح علیہ السلام اور ہندوستان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ وہی تمہاری کامرانیوں کا ذریعہ اور تمہاری آرزوؤں کی آخری منزل ہے۔ تمہاری رائے حق اسی سے وابستہ ہے اور وہی خوف و ہراس کے وقت تمہارے لیے پناہ گاہ ہے۔ دل میں اللہ کا خوف رکھو، کیونکہ تمہارے دلوں کے روگ کا چارہ فکر و شعور کی تاریکیوں کے لیے اجالا، جسموں کی بیماریوں کے لیے شفا، سینوں کی تباہ کاریوں کے لیے اصلاح، نفس کی کثافتوں کے لیے پاکیزگی، آنکھوں کی تیرگی کے لیے نور، دہشت کے لیے ڈھارس اور جہالت کے اندھیروں کے لیے روشنی ہے۔ صرف ظاہری طور پر اللہ کی اطاعت کا جامہ نہ اوڑھو، بلکہ اسے اپنا اندرونی پہناوا بناؤ۔ صرف اندرونی پہناوا، بلکہ ایسا کرو کہ وہ تمہارے بدن میں اتر جائے اور دل میں رچ بس جائے، اور اسے اپنے معاملات پر حکمراں حشر میں وارد ہونے کے بعد منزل مقصود تک پہنچائے۔ منزل مقصود تک پہنچانے کا وسیلہ خوف کے دن کے لیے صبر، قبر کے لیے چراغ، تنہائی کی طویل وحشتوں کے لیے ہمنوا، دمساز اور منزل کے نواکیوں سے رہائی کا ذریعہ قرار دو، کیونکہ خدا کی اطاعت مصائب و آلام، خوف و دہشت اور بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے بچاتی ہے۔ جو تقویٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو مصیبتیں اس کے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہٹ جاتی ہیں۔ تمام امور تلخی و بدمزی کے باوجود شیریں ہو جاتے ہیں۔ تباہی و ہلاکت کی موجیں ہجوم کرنے کے بعد چھٹ جاتی ہیں، اور دشواریاں سختیوں میں مبتلا کرنے کے بعد آسان ہو جاتی ہیں۔ قحط و نایابی کے بعد لطف و کرم کی جھڑی لگ جاتی ہے، رحمت برگشتہ ہونے کے بعد پھر جھک پڑتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ہندوستان۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ سری لنکا میں کوئی سرندیپ پر ایک بڑے پاؤں کا نشان موجود ہے، جس سے بہت سے مذاہب کے پیرو مقدس مانتے ہیں۔ مسلمان اور عیسائی اسے حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان بتاتے ہیں۔ بدھ مذہب کے پیرو اسے گوتم بدھ کے پاؤں کا نشان کہتے ہیں، اور ہندو اسے شیو جی کے پیر کا نشان مانتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب روایات بالکل بے بنیاد بھی نہیں ہیں۔ ان کی کڑیاں ہمیں عربوں کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ اہل عرب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہندوستان سے ان کا تعلق صرف چند ہزار برسوں کا نہیں ہے، بلکہ ازلی طور پر یہ ملک ان کا پدری وطن ہے۔ حدیثوں اور تفسیروں میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات ہیں، متعدد روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان کی جنت سے نکالے گئے تو ہندوستان کی عرضی جنت پر اتارے گئے، اور سرندیپ لنکا میں انہوں نے پہلا قدم رکھا، جس کا نشان اس کے ایک پہاڑ پر موجود ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کا نام جس میں حضرت آدم علیہ السلام اترے وجنا ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وجنا دکنا یا دکن ہے، جو جنوبی ہندوستان کے حصے کا مشہور نام ہے؟ اب ایک ثبوت تفسیر کی کتابوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تنور ہند میں تھا۔ یہ واضح رہے کہ قرآن، انجیل اور توریت سے مفسرین کو یہ روشنی ابھی تک نہیں مل سکی کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے کس خطے میں اتارے گئے۔ مندرجہ بالا روایات اور سری لنکا میں پاؤں کے نشانات سے یہ اشارات ملے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت اس سرزمین میں ہو سکتی ہے۔ حالانکہ یہ روایات ضعیف قرار دی جاتی ہیں، لیکن یہ بات ضرور قابل غور ہے کہ دنیا کے کسی اور خطے کے بارے میں ایسا دعویٰ ہونے کی روایات بھی نہیں ملتی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ہندوستان۔
قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی، جو کہ عراق کے علاقے کردستان میں ہے، اور بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ کوہ رادات پر ان کی کشتی رکی تھی۔ جودی کوہ رادات کے سلسلے کی ایک چوٹی ہے، لیکن آج تک مفسرین نے یہ نہیں بتایا کہ کشتی کے رکنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے تبلیغی مراکز دنیا کے کون کون سے علاقے رہے، اور یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کتنے سو سال کہاں رہے۔ تورات سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بابل میں اکٹھے ہوئے اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیلے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہے، کیونکہ خداوند عالم نے وہاں پر تمام اہل زمین کی زبانوں کو خلط ملط کر دیا تھا، اور وہاں سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خدا نے تمام روئے زمین پر پھیلایا۔ قرآن مجید میں ہے کہ تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا تھا اور یہاں سے طوفان کی ابتدا ہوئی تھی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم پہنچا اور تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا تو ہم نے اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو دو کو چڑھا لیا۔ لفظ تنور عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، فارسی میں اس کے معنی روٹی پکائے جانے والے تنور کے ہیں۔ بیشتر مفسرین نے اس لفظ کو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے، اور کچھ نے تنور سے مراد سطح زمین بھی لیا ہے، یعنی زمین کی سطح سے پانی ابلنا شروع ہوا، لیکن لفظ تنور سے پہلے قرآن میں الف لام استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کوئی مخصوص تنور۔ اس سلسلے میں علماء کی تشریح دیکھیے، اگر یہ کہا جائے کہ الف لام التنور میں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بعید نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو وہ تنور معلوم ہو۔ حسن بصری کا بیان ہے کہ وہ تنور پتھر کا تھا اور حضرت حوا اس میں روٹیاں پکاتی تھیں۔ پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ جب تم دیکھو کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے تو اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جانا۔ لفظ تنور پر بہت سے اقوال اکٹھے کرتے ہوئے علامہ شوکانی نے لکھا ہے، 8واں قول ہے کہ وہ ایک مقام ہے جو ہند میں ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ ریلوے ٹائم ٹیبل میں تنور نام کا ایک مقام کیرالہ میں ہے، اور نقشے میں کیرالہ کے ملاپورم ضلع میں سمندر کے ساحل پر تنور نام کا ایک مقام واقع ہے۔ یہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر ہے، جو بحر عرب کے ذریعے عرب سے جدا ہوتا ہے۔ روایات کی روشنی میں کیا یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں سے سیلاب حضرت نوح علیہ السلام کے شروع ہونے کا ذکر قرآن نے کیا ہے؟ اس سے دوسرے تمام اقوال کی تطبیق بھی ہو جاتی ہے، یعنی ساحل سمندر پر تنور نامی جو مقام ہے، وہاں سطح زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا تھا، اور یہی مقام حضرت آدم علیہ السلام کا تنور کہلایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے قبل ہندوستان میں تھے۔ برسوں کی تحقیق کے بعد گجرات کے ایک ماہر قانون دان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ فرزند حضرت نوح علیہ السلام خاک گجرات میں محو استراحت ہیں۔ ان کے دعوے کی بنیاد 240 فٹ لمبا ایک بازار ہے، جو گجرات کے اسی تاریخی شہر سے 25 میل دور موضع بڑیلہ شریف کے نواح میں صدیوں سے مرجع خلائق ہے۔ گاؤں سے تقریباً 1 فرلانگ جنوب میں گھنی جھاڑیوں اور سایہ دار درختوں سے ڈھکی اس قبر کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے حضرت کبیر کا مدفن ہے۔ ماہر قانون دان نے فرزند حضرت نوح علیہ السلام کے مرکز کے علاوہ وسیع و عریض قبروں کی نشاندہی کی ہے۔ رواز شریف کے مقام پر ایک مزار ہے جس کی لمبائی عام قبروں سے کئی فٹ زیادہ ہے۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں بڑیلہ شریف ایک سرحدی گاؤں ہے اور گجرات سے 5 میل دور جناب شمال و مشرق قصبہ ٹانڈا کے نزدیک واقع ہے۔ یہاں سے جھمپ کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور دریائے چناب توی اس کے قریب ہی بہتے ہیں۔ تقسیم سے قبل ہندو اس مزار کو منو مہرست کے نام سے پکارتے تھے۔ منو مہرست سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی کشتی والا ہے۔ عبرانی لفظ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی یہی معنی اخذ کیے جاتے ہیں۔ سنسکرت کی قدیم کتابوں میں درج ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا پنکھوں پر کھیرو سمیٹ کر ایک کشتی میں بلاتا ہے۔ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آرائیوں کی مذہبی کتابوں میں بھی آیا ہے، اور اس حوالے سے ثابت ہوتا ہے کہ اوال ہی میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد برصغیر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ آئینہ گجرات میں درج ہے کہ گجرات کے باشندے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد ہیں، اور حامیوں نے کشمیر کے نواح میں بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں۔
امتاز زمانہ سے حام کی قبر کے آثار بھی مٹ چکے ہیں، لیکن شہروں اور مزارات کی صورت میں ان کی آمد کے نشانات یہاں کے وسیع و عریض علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بریلہ شریف کے نواح میں مٹی کے بڑے بڑے تودے اور ٹیلے ثمر کے گواہ ہیں کہ کبھی یہاں اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی عالیشان بستیاں ہوں گی۔ یاقوت حموی نے لکھا ہے کہ بکیر بن یقطان بن حام بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہند اور سندھ نامی دو بھائی تھے، جن کے نام سے یہ دونوں ملک مشہور ہیں۔ ان روایات اور تحقیقات سے کیا اس قیاس کو تقویت نہیں ملتی کہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام سے قبل اور بعد میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ روال شریف کے مقام پر ایک مزار ہے جس کی لمبائی عام قبروں سے کئی فٹ زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بزرگ دفن ہے۔ بس مذکورہ تمام واقعات روایتوں کے اعتبار سے ضعیف ہوں یا کچھ ہوں، مگر ان سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ ہندوستان سے پیغمبروں کا گہرا اور مسلسل تعلق رہا ہے۔ بس ویورز، یہ موضوع ادھر ہی تمام ہوا۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔